السلام علیکم، اسپیشل ویلاگ کے ساتھ میں ہوں اسما نواز، اور آج ہم اہم خبر پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے دوست ممالک میں یو اے ای کا بڑا نام تھا، اور ہم سب ہمیشہ سے پہلی پریفرنس سمجھتے تھے کہ پاکستانیوں کا یو اے ای میں جانا، وہاں پہ کاروبار کرنا، نوکری کرنا، زیادہ تر طبقہ وہاں پہ کام کے حوالے سے موجود تھا۔ لیکن ایسا کیا ہوا اچانک کہ پاکستانیوں کو جبری طور پر وہاں سے نکالا جا رہا ہے، اور اس خطے میں اب یو اے ای کا کیا کردار ہے؟ یہ ایک اہم اور بڑا سوال ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی نادر بلوچ، اور ہم جانیں گے کہ اس کے پس پشت کیا حقائق ہیں اور یہ معاشرہ کیوں پیش آیا۔ جی بلوچ صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا، اور جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ پاکستانیوں کی پہلی اپروچ ہوتی تھی کہ چلو چلو دبئی چلیے، اور اس نام پہ فلمیں بھی بن چکی ہیں، اور لوگوں کا ایک کیریئر کے لیے ہمیشہ سے بیسٹ پوائنٹ تھا کہ دبئی پہ جائیں۔ لیکن یہ کیا ہوا ایک دم اچانک جو ہے پاکستانیوں کو جبری طور پر نکالا جا رہا ہے؟ کیا کوئی مسلک کی بنیاد ہے، مکتب فکر ہے، یا کوئی اور وجہ ہے اس کی؟ بہت شکریہ اسما۔ دیکھیں، 2 سے 3 کام ان ریسنٹ ڈیز میں ہوئے ہیں جس نے پوری دنیا کے لیے ایک میسج چھوڑا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ایک جبری طور پر نکالا جا رہا تھا، اس پر میں بات کرتا ہوں آگے چل کر کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور دوسرا، اچانک گزشتہ روز یو اے جو ہے اوپیک سے نکل گیا، اوپیک پلس سے نکل گیا ہے۔ یعنی کہ جو آئل پیدا کرنے والے ممالک ہیں جن کے درمیان ایک تنظیم ہے، اور اس میں تقریباً 15 سے 20% آئل جو ہے وہ صرف یو اے پیدا کرتا تھا، وہ اس تنظیم سے نکل گیا۔ اٹ مین کہ اب 20% مزید تیل جو کی پیداوار ہے وہ کم ہو گئی۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان جو لیبیا کے ساتھ ایک ڈیل تھی ہماری اسلحے کی $1.8 بلین، اور پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ، جس میں وہ پاکستان کو ڈیل کینسل کرنا پڑ گئی۔ یعنی کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو پس پوش چل رہی ہیں اور اس کا عام لوگوں کو پتہ نہیں۔ ہوا یہ کہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر جمہوری اسلامی ایران پر حملہ کیا، اس پر حملہ کرنے کے بعد جنگ مسلط کی گئی، اور جو موسٹلی بیسز یوز کی جا رہی تھی وہ ان جی سی سی ممالک، خلیجی ممالک کی ہو رہی تھی، جن میں کویت ہے، جس میں سعودی عرب ہے، جس میں بحرین ہے، جس میں یو اے ای ہے، اور یہاں سے کویت زیادہ انوالو ہو رہا تھا۔ تو ایران کے لیے کیا تھا کہ جہاں سے جہاز اڑے گا اس نے وہیں پہ نشانہ کرنا۔ اس نے ان ممالک پر حملہ کیا۔ اب سب ممالک نے اس کو بڑا بہترین انداز میں ٹیکل کیا۔ اگر میں سعودی عرب کی بات کروں، اگر میں باقی ممالک کی بات کروں، کویت کی بات کروں، کہ وہاں پر یہ نہیں ہوا کہ پروفائلنگ ہوئی کہ یار اس میں کون سا نام جو ہے وہ حسن ہے، کون سا حسین ہے، کس کا نام علی ہے، کس کا نام عباس ہے، اٹھاؤ اور ان کو جیلوں میں ڈالو، ان پہ تشدد کرو۔ اور یہ سب کچھ ہوا ہے یو اے ای میں۔ ابھی میں چاہوں گا کہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، لیکن اس بریک میں ہم ایک ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں اپنے ناظرین کو، جو فرسٹ ٹائم ایک بندہ سامنے ہے، سکردو سے تعلق ہے ان کا، شکور اس کا نام ہے، جس میں وہ بتاتے بتاتے چیخ و پکار کر رو پڑتا ہے۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، پھر اس پہ کمنٹ کریں۔ آپ کو وہاں پہ کپڑے اتار کے ننگا کیا گیا۔ آپ صبر رکھیے، آپ زندہ ہیں، صحت مند ہیں، کام کر سکتے ہیں، ساری چیزیں ہوں گی، آپ اتنے دل برداشتہ نہ ہوں۔ آپ کو یہ پیپر دیا گیا، یہ کیا ہے؟ یہی جو پیپر، جو ہمارا جو ڈیٹا لکھا ہوتا ہے، ہمارا نام ہے سب کچھ، اور اس پہ کرمنل لکھا ہوا ہے۔ ایک بات بتائیے، آپ گلگت بلتستان سکردو سے ہیں، نام ہے شکور علی فیاضی، آپ شیعہ ہیں؟ جی سر، میں شیعہ ہوں۔ وہاں پہ جتنے افغانی اور ایرانی اور آپ پاکستانی تھے، سارے شیعہ ہی تھے نا جب نام پوچھتے تھے ایک دوسرے کا؟ سر اس میں سنت کے بھی تھے، جماعت سنت کے بھی تھے۔ جی بالکل، آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی۔ اسما، یہ ویڈیو یہ سب کے لیے آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے کہ یہ شخص سامنے ہے، اور میں ایسے 3000 بندے کو جانتا ہوں۔ کتنے؟ 3000 جو اس ٹائم جس کی میرے پاس لسٹ بھی ہے۔ اگر حکومت پاکستان اس کے اوپر کوئی کمیٹی بنا چاہے، کہ ظاہر ہے کہ یہ پاکستانی ہیں جن کے تقریباً 3 دہائیاں وہاں پر گزاری ہیں، جنہوں نے اپنی کہتے ہیں نا جیو کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ورنہ کیا تھی ایمریٹس، کیا تھی دبئی ایئر لائن، کیا تھی اتحاد ایئر لائن؟ یہ ایئر لائنز ہم اٹھانے والے، دبئی کو جو آج چمکتا دمکتا دبئی ہے، اس کو پاکستانیوں کا خون اور ان کی پسینہ شامل ہے۔ آج آپ ان کو ناموں کی بنیاد پر، اور کیوں ہوا ہے یہ اہم سوال تھا آپ کا۔ اس کے ریزن یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں اسرائیل کا سفارت خانہ نہیں ہے، ان کے اندر یہ ہے، اور بحرین کے اندر ہے۔ انہوں نے سفارت خانہ کیا بنایا؟ ایون کہ ابھی جو 3 دن پہلے کی رپورٹ آئی ہے، اس نے تو سب کے کام کھڑے کر دیے کہ جو آئرن ڈوم تھا وہ صرف اسرائیل کے اندر نہیں نصب، وہ بلکہ
یو اے ای کے ڈیفنس سسٹم میں انسٹال تھا، اور اس آئرن ڈوم کو چلانے میں کوئی اور نہیں، خود اسرائیلی فوجی تعینات تھے۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں، اسرائیلی فوجیوں کی یو اے ای میں موجودگی، جی جی ڈیفنس سسٹم میں، ڈیفنس سسٹم میں۔ ہاں اب مجھے بتائیں کہ اب کہیں گے جی ایران کیوں حملہ کر رہا ہے، فلاں کیوں کر رہا ہے، بھائی تو جب آپ پورے دفاع اپنے ان کو اپنا گروی کر دیا، نہ صرف بیسز دی بلکہ آپ نے اور بھی بہت کچھ کر دیا، کمپنیاں تک ان کو دے دی۔ اب وہاں سے افراد کو صرف ناموں کی بنیاد پہ کہ جی انہوں نے کیا کہتے ہیں انفارمیشن دی ہے، یار آج کے جدید دور میں مجھے بتائیں کسی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ بیس ہے، وہ بیس چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے لیے اگر انفارمیشن ثبوت بھی تو ہونے چاہیے نا، اگر آپ کسی پہ الزام لگا رہے ہیں کوئی ثبوت ہونا چاہیے جس کی بیس پہ آپ ان کو نکالیں۔ ان لوگوں کے اربوں روپے ضائع ہو گئے، ایک بندے کو میں جانتا ہوں جس کے تقریباً 40 سے زائد دکانیں تھی، شاپس تھی، وہ پاکستان میں تھا بیچارہ، وہ وہاں پہ تھا ہی نہیں، اس کو کہا ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر رہ جاؤ، ٹھیک ہے تم۔ اب مجھے بتائیں اس کی ساری زندگی کی جمع پونجی برباد ہو گئی، ختم ہو گیا، وہ زیرو پہ آ گیا۔ اسی طرح اور پاکستانی ہے، مجھے کچھ عرصہ پہلے ایک پاکستانیوں نے باقاعدہ جو آئے ان میں سے ایک گروپ بنایا گیا جہاں پر نا وہ بیچارے ہو رہے ہیں، تو ان کی آپ باتیں سنیں۔ میں چاہوں گا کہ یہاں پر ایک اور ویڈیو پلے کرتا ہوں آپ کے سامنے، کہ یہاں پر ویڈیو دیکھیں جناب، یہ ایک پاکستانی ہے جس کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، وہ اپنا ڈیپورٹ کا پرچہ بھی دکھا رہا ہے اور وہ جہاز میں بیٹھ کر اپنی چیزیں بتا رہا ہے، اور صرف ایک بات کہہ رہا ہے کہ جس نام پر تم نکالا ہے میرے گھر والے مجھے اس نام پر ویلکم کہہ رہے ہیں، مجھے کوئی پشیمانی نہیں ہے، کوئی ارمان نہیں۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھیے۔ جی یہ ویڈیو بھی دیکھی اور بالکل افسوسناک بات ہے کہ یہ دیکھیں کوئی وجہ نہیں، صرف ایک نام کی وجہ سے۔ اور وہ کہتا میں اس نام کے اوپر، اچھا میں نے بہت سے لوگوں سے بات کی جی کہ بالآخر جو ہے شارجہ اور دبئی یہ دو سٹیٹس ہیں جہاں پر بہت زیادہ لوگوں کو نکالا گیا، وجہ کیا ہے؟ وہاں پر کہتے ہیں کہ جی ایک امام بارگاہ ہے، جو بھی وہاں پہ نماز پڑھنے جاتا ہے یا مجلس سننے جاتا ہے اس کی آئی ڈی ڈیٹیکٹ ہوتی ہے، اس بنیاد کے اوپر 3 سال پہلے اگر کسی نے مجلس اٹینڈ کی تھی نا تو اس کو 2 سال پہلے، 3 سال پہلے، 1.5 سال پہلے فلاں اس پہ گئے تھے، چلو جی اس کو بھی نکالیں، اس کو بھی نکالیں۔ بھائی یہ کیا بات ہے؟ ایک نوجوان کہتا ہے کہ وہاں پر گرجا گھر بنائے، آپ کو پتا نا اپنے یہ جو کیا کہتے ہیں ان کے گرجا گھر بھی بنائے اور ساتھ یہ کہ مندر بنائے، ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے بہت مندر والے کی آئی ڈی ڈیٹیکٹ نہیں ہوئی ہے، اس کے لیے آئی ڈی گرجے والے کی نہیں ہوئی ہے لیکن امام بارگاہ والے، امام بارگاہ والے، چاہے وہ افغانی تھا، ایرانی تھا، پاکستانی تھا۔ لیکن بلوچ صاحب جو بھی کر لیں، یہ فخر سے جس طرح وہ نوجوان کہہ رہے ہیں کہ اس نام پہ ہمیں فخر بھی ہے اور ہم خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ بالکل نقصان، یہ دنیاوی نقصان ہے، لیکن یہ بے خبر لوگ ہیں۔ خلیجی ممالک کا پھر مستقبل کیا ہوگا؟ کیونکہ ان کے پاس جتنا عملہ ہے وہ پاکستانی بہت سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی تعمیر و ترقی میں پاکستانیوں کا اہم کردار ہے، جس طرح سے آپ نے بھی کہا، تو اس لیبر کے بغیر وہ کس طرح سے ترقی کر سکیں گے؟ مجھے بتائیں، آپ بتائیں، میرا شہر ہے رحیم خان سے لے کر بھاولپور تک ہم نے کوڑیوں کے بھاؤ جی ان کو زمین لیز پر دی ہوئی ہے، ان کے محل ہے، شکار کے لیے آتے ہیں، جی شکار پر آتے ہیں، اور پھر اور کیا شکار کرتے ہیں وہ مجھے اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یعنی کہ اتنا آپ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے، دوسرا گھر ہے تو پھر دوسرے گھر کے ساتھ کیا کریں؟ اچانک ایسا کیا ہو گیا یار؟ اتنا عرصے سے انہی ناموں پہ ویزے دیے تھے، انہی ناموں پہ وہاں پہ آپ نے آنے کی اجازت دی تھی، ایک دم یہی نام کیسے پھر مسئلہ بن سکتے ہیں؟ ہاں تو یہ ایک بڑا افسوسناک ہے۔ کہانی تو کچھ اور ہے۔ اب اوپیکس اور اوپیکس پلس بات کریں، یہ جو آئل پروڈیوسنگ مطلب ایک کنٹریز کی ایک آرگنائزیشن تھی، آپ اس میں سے اچانک نکل گئے، آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ خود ودن عرب ممالک آپ ان کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ میری کوئی الگ ڈائریکشن ہے؟ میں نے جیسے شروع میں بتایا آپ کو کہ پاکستان کی ایک ڈیل ہوئی تھی لیبیا کے ساتھ، وہ جو ان کا جنرل ہفتر ہے، ہفتر اس کے ساتھ، اور وہ گروپ تھا۔ اچھا شروع میں نے بھی اس پہ لکھا کہ یہ ایک لیجیٹیمیٹ گروپ نہیں ہے، ہمیں اس کے ساتھ ڈیل نہیں کرنی چاہیے تھی۔ عموماً جو لیبیا کا دارالحکومت، جس کا دارالحکومت پر قبضہ ہوتا ہے نا، جو دارالحکومت پر حکمرانی کرتا ہے، اسی کے ساتھ آپ کے معاملات ہوتے ہیں، دوسرے گروپ کے ساتھ نہیں۔ یہ تھوڑا سرحدی علاقہ تھا، اور کیونکہ آئل کے انہوں نے بہت سارے اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا۔ بہرحال ہماری یو اے ای کی یہ ڈیل پتہ کس کی وجہ سے ہوئی؟ یو اے ای کی وجہ سے۔ یہ ڈیل کرانے میں یو اے ای کا کردار تھا، اور سعودی عرب کو جب پتہ چلا، سعودی عرب نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور پھر سعودی عرب کے حکم پر، کہنے پر، یہ میں نہیں کرا، باقاعدہ رضا رومی اور بہت سے لوگ کر چکے ہیں یہ بات، تو آپ اس ڈیل سے نکل گئے بامر مجبوری۔
اور وہ مجبوری بیان نہیں کی ہے یو اے ای نے. کیا مطلب یو اے کے ساتھ یہی ہو گیا نا کہ یو اے نے کیا کہا, آپ نے کہا کٹو سارا پیسہ, انہوں نے 3 ارب روپے واپس لے لیے. لے لیے. تو ہمیں اس کی اچھا اس کے اگینسٹ پھر کیا ہوا, سعودی عرب نے کہا ٹھیک ہے, انہوں نے ہمیں 3 ارب انہوں نے ڈال دیا اکاؤنٹ میں. جی تو یہ تھوڑا سا ان کو سیکوینس آپ ان کو ٹیلی کریں. بالکل. تو یہاں پر پھر یہی ہوا کہ ہم اس سے نکل گئے. اچھا ان کا یہ مسئلہ صرف یہاں پہ نہیں, آپ دیکھیں یمن میں انہوں نے ٹانگ اڑائی ہوئی ہے, صومالیہ کیا پتہ نہیں کون سے علاقہ ہے, وہاں پر وہ جو ایک ریاست نئی بنی ہے جس کو اسرائیل نے تسلیم کیا, وہ پر سفارت خانہ بنا رہے, یہ وہاں پر بھی انہوں نے ان کی ٹانگ یعنی جو مسلم ممالک کا دفاعی سسٹم ہے اس میں یہ بالکل زیرو پرفارمنس کریں, بلکہ نقصانات کی طرف بھی لے کے جا رہے ہیں. مجھے یہی لگ کہ رہا ہے ہمارا دفاع اسرائیل کرے گا, بھارت کرے گا, یا ہمارے پاکستان کے اور عرب ممالک کے جو دشمن ہیں وہ کریں گے. آپ چلیں ٹھیک ہے, ایران کے ساتھ آپ کی کوئی ہوگی مسئلہ کی, لیکن یہ تو آپ کے بھائی ہیں, ممالک ہیں نا. یعنی سبھی کے ساتھ تو آپ کا مسئلہ نہیں بن سکتا نا. چلے اس وقت آپ ایران کے ساتھ کہہ سکتے ہیں. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں مطلب کچھ تو, اچھا یہ ہوتا ہے نا میں شروع میں کچھ تو کیا ہوگا پاکستان میں. یار خدا کا خوف کریں, یہ جو جن لڑکوں کو نکالا گیا جن ناموں کے سے, کیا صرف یہ یو اے ای میں رہتے ہیں, دبئی میں رہتے ہیں, شارجہ میں رہتے ہیں, کیا کوئی بحرین میں نہیں ہے, کیا کوئی کویت میں نہیں ہے, کیا کوئی سعودی عرب میں نہیں ہے؟ لاکھوں افراد ہیں نا ہمارے. بالکل. اور ٹھیک ہے نا, وہاں پہ وہ ممالک یہ کام کیوں نہیں کر رہے؟ وائی اونلی یو اے یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ تو یہ سوال ہے, اس کا جواب ہمیں جواب دے دیں. آپ ان کو چارج شیٹ کریں, آپ بتائیں کہ جناب یہ عدالتی پروسیجر ہوا, یہ الزامات تھے, اور یہ کچھ اور وہاں کی عدالتیں کارروائی کریں, قانونی کارروائی کریں, اور پھر جو اگر وہ پھر وہی بات ہے کریں, آپ بغیر سٹیمپ لگائے ان کو وہاں پہ ایئرپورٹ پہ پھینک رہے ہیں. وہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے بلو صاحب, لیکن ایک حضرت وہاں موجود ہی نہیں, جس طرح سے آپ نے کہا وہ پاکستان میں موجود ہے, ان کی ساری پراپرٹی ساری جمع پونجی وہاں پہ, اور آپ ان کو آنے کی اجازت نہیں دے. میں تو بتا رہا ہوں کہ جو نوجوان بتا رہے ہیں صرف آئی ڈی وہ جو ٹریکر تھا کہ وہاں پہ گئے, سب کی بنیاد پر, یہ کوئی تحقیقات نہیں, کچھ نہیں. اور مجھے بتائیں ایک بندے نے اگر ڈرون جا رہا اس نے ویڈیو بنا لی تو ویڈیو بنانا جرم ہے؟ ایسی لاکھوں ویڈیوز آئی ہیں, اور ان کے اپنے شہریوں نے بھی بنائی ہے. ہمارے پاکستان کیسے لوگ بنا دیں, ہمارے پاکستان کا نہیں, دبئی کے اپنے شہریوں نے بھی بنائی ہیں, ان کی پیجز پہ آپ دیکھیں. یو اے ای نے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے کہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے, لیکن یہ ایک خاص طور پر جو یہ آپ نے آواز اٹھائی ہے, یہ بڑا اہم ٹاپک ہے. آئرن ڈوم والی بات آخری بات کر کے, ایک سوال آپ کا آئرن ڈوم سے متعلق بھی تھا, یہ بھی ایک انکشاف ہوا. آپ مجھے بتائیں, آئرن ڈوم ہم سنتے تھے کہ سعودی عرب کہہ رہا ہوں, چاہتا ہوں کہ اسرائیل میں اس کا ڈیفنس سسٹم تھا, ڈیفنس لیئر تھی, جہاں پر آئرن ڈوم فرسٹ ٹائم امریکنز جو نشریاتی ادارے ہیں وہ کرا رہے ہیں کہ جناب یو اے کی جو تحفظ ہے دفاعی نظام میں, وہ آئرن ڈوم وہاں پہ نافذ ہے, اور اس کو جو آپریٹ کر رہے ہیں وہ اسرائیلی. اندازہ کیجیے. اور پہلے تو یہ بھی ایک کمپین چلی تھی کہ ایران جو ہے وہ اپنے ممالک پہ حملہ کر رہا ہے, اور پتہ نہیں کیوں کر رہا ہے, اور فلاں کر رہا ہے. ایک پروگرام نے آپ نے یہ بھی وضاحت دی تھی کہ ریزن کیا تھی. ایران کا جو پازیٹیو پوائنٹ ہے اس کو نیگیٹو کرنے میں بھی کردار. اور اب ایک بڑی خبر آپ یہ دے دیں کہ اسرائیلی بیس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوجیوں کی موجودگی بھی یو اے ای میں تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ امریکنز اور وہ کہہ رہے ہیں, کی رپورٹ کے مطابق ہی. آپ آپ مجھے بتائیں کہ آپ اب یہ کریں گے تو پھر ہم, یعنی بڑی افسوسناک بات ہے کہ وہ ملک دشمن لوگ جو ہیں وہاں پہ ہو سکتے ہیں, لیکن آپ کے ملک دوست کے لوگ وہاں پہ نہیں ہو سکتے. صرف حسن نام کی وجہ سے یا حسین نام کی وجہ سے آپ ان کو سزا دے رہے ہیں. جی ہے بڑی عجیب. اگر آپ کو سپٹمبر پچھلے میں بھی کیا تھا میرے ساتھ جو وہ بھی آپ کو پتہ ہے. جی آپ کے ساتھ بھی آپ بیتی ہے, اس پہ بھی ہم بات کسی پروگرام میں کریں گے. اور میں کریں گے, چلیں وہ میرے ذاتی مسئلہ ہے, اس کو ہم نہیں کرتے اس وقت, ہم لوگوں کے مسائل. وہاں پہ نا مجھے کچھ عرب ملے, تو کچھ لوگ نا کچھ اس طرح کی کنورسیشن کر رہے تھے, کہتے ہیں یار وہ ہمارے کزن ہیں, اسرائیلی کزنز ہیں. اچھا یہ آپ کا نان عرب اسٹیٹس, آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ جب ہم نے صلح کر لی, who the hell are you, یعنی کہ ان ورڈز آف ادرس, آپ کو پتہ نا کہ جو یہودی ہیں اور وہ اس میں جو اوپر وہ کزن کہلاتے ہیں, تو یعنی کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد, اور آپ اپنے آپ کو کزن کہہ کر, بھائی قرآن تعلیمات میں کیسے نفی کر سکتے ہیں؟ آپ کزن کہہ کر ساری چیزوں کو ملیا میٹ کر رہے ہیں. افسوسناک بات ہے, افسوسناک. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے سزا بھی تو مل رہی ہے, ہم تو یہی کہیں گے بس. وہ کیا کہ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا, اور ایک بڑی خبر آپ لے کر آئے کہ یو اے ای کا خطے میں اب کیا کردار ہوگا, خلیجی ممالک کا کیا مستقبل ہوگا, یہ ساری بات ہم نے کی. اور ہم دعا گو ہیں کہ جو پاکستانی وہاں پہ موجود ہیں وہ خیر و عافیت سے رہیں, اور ان کی جو زندگی کی جمع پونجی ہے وہ ان کو واپس کی جائے, یا کوئی بھی طریقہ کار ہوتا ہے اگر آپ کسی کو ڈپورٹ کریں تو جو ان کی طریقہ کار ہے اس کو فوکس کرتے ہوئے آپ نکالیں. اس کے علاوہ بھی آپ سے اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی ایک بڑی خبر کے ساتھ. تب تک دیکھتے رہیے ہمیں, مجھے اسما نواز کو اور نادر بلوچ کو دیجیے اجازت. آپ سے پھر ہوگی ملاقات. اللہ حافظ.